نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ تعالیٰ کا بے حد و حساب شکر کہ ایک مرتبہ پھر ہم اس کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ وہ رب کائنات ہمیں حضور علیہ السلام کے فرامین کو سننے تک ہی نہیں بلکہ سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس موضوع پر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں، بہت ہی مسئلے چل رہے ہیں اس موضوع کے اوپر کہ وراثت کے کیا احکام ہیں اور وراثت کے بارے میں حضور علیہ السلام کے فرامین اور رب ذوالجلال کی قرآنی آیات کی روشنی کے اندر کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں، اس پر بات کرنے جا رہا ہوں۔ تو آج کا ہمارا موضوع سخن ہے اسلامی قانون میں وراثت کے احکام اور اس کے شرعی مسائل۔ قرآن مجید کے اندر وراثت کو علم الفرائض کے نام سے اور حضور علیہ السلام کی آپ حدیث مبارکہ کو بھی اگر آپ مطالعہ کریں تو حضور علیہ السلام نے بھی کثرت سے جن احکام کے اوپر جن کا علم سیکھنے کو کہا وہ وراثت کا علم ہے، علم الفرائض۔ یہ فرائض ہوتا کیا ہے، یہ فرائض کا لغوی معنی کیا ہے، اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے، ہم اس فرائض کو جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ وراثت ہے یہ کب شروع ہوتی ہے، اس کے احکام کب لاگو ہوتے ہیں۔ فرائض کا لغوی معنی ہے التقدیر اور القطع، یعنی التقدیر اور القطع سے مراد ایسے احکام کہ جن کا لاگو ہونا آپ پر فرض ہے۔ یہ فرائض کے احکام ہیں، یہ انسان کی عملی زندگی کے بعد انسان جب مر گیا اس کا جو پیچھے مال ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ مال جو آپ تمہارا مرنے کے بعد بچ گیا ہے اس کو تم کہیں اور دے دو، یا اپنی من مرضی کے ساتھ تم بولو کہ اس کو میں نے یہاں پر دے دینا ہے، اس کو میں نے یہاں پر دے دینا ہے۔ نہیں، یہ مال جو تمہارا بچا ہے یہ علم الفرائض کے تحت یہ ان کے تقسیم جو وراثت کی جو صحیح تقسیم ہے قرآنی آیات کی روشنی میں وہ ہوگی۔ رب ذوالجلال نے جو احکام قرآن مجید کے اندر کہ بیٹے کا اتنا حصہ، بیٹی کا اتنا حصہ، ماں کا اتنا حصہ، باپ کا اتنا حصہ، دادے کا اتنا حصہ، جو حصے رب ذوالجلال نے، آپ قرآن مجید کی آیات کریمہ کا اگر مطالعہ کریں، الحمد سے لے کے والناس تک پورے قرآن مجید کا مطالعہ کریں، کہیں پر بھی آپ کو بڑی وضاحت کے ساتھ کوئی احکام بیان نہیں نظر آئیں گے۔ نماز کے بارے میں حکم آیا، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ زکوٰۃ کے بارے میں حکم آیا، فرمایا وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو۔ کہیں پر بھی نہیں آیا، پورا قرآن مجید اٹھا کر دیکھ لیں، کہیں پر بھی نہیں آیا کہ نماز کتنی پڑھنی ہے، زکوٰۃ کتنی دینی ہے، کہیں پر بھی حکم نہیں آیا۔ یہ حکم کس نے بتایا؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن جب آئی وراثت کی بات تو رب ذوالجلال نے چوتھے سپارے کے اندر پورا رکوع نازل کر کے ہر ایک کے حصے مقرر کیے۔ باپ کا اتنا حصہ، بہن کا اتنا حصہ، ماں کا اتنا حصہ، بیٹی کا اتنا حصہ۔ کوئی مرے تو اس کی بیوی کا اتنا حصہ ہوتا ہے، اگر کوئی عورت مرے تو اس کے
کے شوہر کا اتنا حصہ ہوتا ہے، اس کے بیٹوں کا اتنا حصہ ہوتا ہے، اس کی بیٹیوں کا اتنا حصہ ہوتا ہے، سارے حصے رب ذوالجلال نے مقرر کر کے آخر کے اوپر ارشاد فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، اس کو ذرا بھی کراس نہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، ان حدوں سے اگر تم آگے بڑھو گے، حد بنتی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیں مقرر کر دی ہیں، اگر تم اپنی من مرضی سے سارے کام کرنے شروع کر دو گے تو پھر آج کے معاشرے کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو عورتیں کہا کرتی تھی کہ ہم نے حجاب نہیں کرنا، وہ آج رب ذوالجلال کے پھر کس طرح کے عذاب کے اندر گرفتار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن احکام کو نافذ کر دیا ہے، علم الفرائض فریضۃ من اللہ، یہ علم الفرائض کا جو لفظ ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فریضوں میں سے ایک فریضہ ہے اور یہ تمہارے ذمے ہے، اس کو تم نے فرض، اس کو تم نے اپنے اوپر سے، اس کو لازم ہے، اس کو تم نے اتارنا ہے، اللہ کا فرض سمجھ کے اس کو تم نے اس کا حق ادا کرنا ہے۔ علم الفرائض کی اگر آپ تعریف کے اوپر چلیں تو علماء کرام حضرات جو اس کی تعریف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہوا علم یبحث فیہ عن کیفیت قسمت ترکہ المیت من الورثہ، کہ یہ ایسا علم ہے جس کے ذریعے ہم مال کی تقسیم کرتے ہیں، کوئی عام مال کی نہیں بلکہ اس مال کی جس مال کے بعد وہ مردہ، جس کا وہ مال تھا وہ مر چکا ہے۔ بندہ مرا تو مرنے کے بعد اس کا جو مال بچا ہے اس کی تقسیم، اس کو ترکہ کہتے ہیں جو وہ چھوڑ کے چلا گیا، اس کی تقسیم کو جس علم کے ذریعے کیا جاتا ہے اس علم کا نام علم الفرائض ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ رب ذوالجلال علم الفرائض، اور یہ ایسا علم ہے، حضور علیہ السلام نے اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ السلام کہتے ہیں تو علم الفرائض، یہ علم الفرائض کا علم سکھاؤ، لوگوں کو، آنے والی امت کو علم الفرائض کا علم دو۔ کیوں دو؟ کیونکہ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ فَإِنِّي امْرَؤٌ مَقْبُوضٌ، کیونکہ میں نے دنیا کے اندر ظاہری پردہ فرما جانا ہے، پھر لوگ تو بہت ملیں گے جو مال چھوڑ کے جائیں گے، مال بہت زیادہ چھوڑ، لیکن اس مال کو تقسیم کرنے والے اور اس کا یہ جو علم الفرائض کے ذریعے جو مال تقسیم کرنا ہے وہ علم الفرائض بتانے والے لوگ بہت کم رہ جائیں گے۔ علم الفرائض، وراثت کے حقوق، وراثت کے احکام، وراثت کے شرعی احکام کے بارے میں بتانے والے لوگ کم رہ جائیں گے، مال چھوڑنے والے لوگ بہت زیادہ ہوں گے۔ اور آج آپ ہمارا معاشرہ اٹھا کر دیکھ لیں، ہمارے معاشرے کے اندر کروڑ پتی لوگ بہت ہوتے ہیں جو مرتے ہوئے اپنا مال چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، لیکن اس مال کو صحیح طرح سے ورثاء کے اندر تقسیم کرنا یہ کسی کسی کو علم کے نصیب ہوتا ہے۔ علم الفرائض، حضور علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ وہ صحابی ہے، اس کا ساتھ میں آپ کو تعارف بھی بتاتا چلوں کہ حضرت ابو ہریرہ کون تھے۔ یہ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لائے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھولنے کی بیماری ہے، میں آپ سے حدیث سن کر جاتا ہوں، جا کر بھول جاتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کا دریائے رحمت جوش میں تھا، آپ نے کہا ابو ہریرہ ایک چادر بچھاؤ، انہوں نے چادر بچھائی، آپ نے ہوا سے کچھ اکٹھا کر کے چادر میں ڈالا اور فرمایا اس کو اپنے سینے سے لگاؤ۔ اس کو سینے سے لگانا تھا، اس کو سینے سے لگانا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ دن اور آج کا دن، تب سن کر جاتا تھا تو کچھ یاد نہیں رہتا تھا، اب سن کر جاتا ہوں تو کچھ بولتا نہیں۔ یہ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں کہ اے ابو ہریرہ میرے جانے کے بعد، کیونکہ میں نے تو ظاہری پردہ فرما جانا ہے، میرے جانے کے بعد علم الفرائض کا علم لوگوں کو سکھانا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ واحد علم ہے، مستدرک حاکم کی روایت سنا رہا ہوں، کیونکہ یہ وہ واحد علم ہے جو پہلے سب سے پہلے رب ذوالجلال اٹھا لے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم الفرائض میراث کا علم اٹھا لیا جائے گا،
لوگ اپنی پسندیدگی کے ساتھ جس کو جتنا مال دینا ہے، یہ جی میرا اتنے % اس کو دے دیں، اتنے % اس کو دے دیں، یہ جو اپنی پسندیدگی کا اظہار لوگ کرنا شروع ہو جائیں گے، یہ اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ آپ کے پاس علم الفرائض ختم ہو چکا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی مکمل ہو چکی کہ آپ کے پاس تو علم الفرائض رہا ہی کوئی نہیں۔ اگر آپ کے پاس علم الفرائض ہوتا تو آپ اس علم الفرائض کو اس کے طریقے کے مطابق آپ اس کو اندر تقسیم کرتے ورثاء کے اندر۔ علم الفرائض کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر جو رب ذوالجلال نے پورا رکوع نازل کیا، علماء کرام نے اس کے اسباب بیان کیے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ جو علم الفرائض ہے اس کے ارکان 3 ہیں۔ کوئی چیز ہو اس کے جب تک رکن نہ ہو وہ چیز کھڑی نہیں ہوتی۔ آپ اسلام کو اٹھا کر دیکھ لیں، اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ بچے کو پتا ہے اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ ہر اسلام، ہر چیز، کوئی بھی شے ہو اس کا کوئی نہ کوئی رکن ہوتا ہے، اس رکن کو اندر سے اگر نکال دے، مائنس کر دے تو پیچھے وہ چیز بچتی ہی کوئی نہیں۔ اسی طرح ایز اٹ از، بلا تشبیہ و بلا مثال، علم المیراث، علم الفرائض، وراثت کے علم کے احکام اور اس کے شرعی مسائل، اس کے بھی حل کرنے کے رب ذوالجلال نے قرآن مجید اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں 3 ارکان بتائے۔ پہلا رکن مورث کا مر جانا، جو وراثت جس کے مال ہے، چاہے 1 لاکھ ہو، چاہے 2 لاکھ ہو، چاہے 4 لاکھ ہو، چاہے 1 کروڑ ہو، چاہے اربوں میں پیسہ ہو، چاہے خربوں میں پیسہ ہو، وہ پیسہ وراثت کے اندر تقسیم تب ہی ہوگا جب اس کا پہلا رکن یعنی وہ جس کا مال ہے وہ مر جائے۔ وہ جب تک مرے گا نہیں اس کا مال تقسیم نہیں ہو سکتا۔ جب تک مورث مرتا نہیں مال تقسیم نہیں ہوگا۔ پہلا رکن کہ اس کا مرنا۔ دوسرا رکن وارث کا ہونا۔ اگر آپ کو کوئی وارث ہی نہ ملے، مثال کے طور پہ باپ مرا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد، نہ اس کا کوئی بیٹا، نہ اس کی کوئی بہن، نہ اس کی کوئی ماں، جب کوئی وارث ہی نہیں ہے تو آپ مال کس کو تقسیم کریں گے؟ آپ کے پاس تو کوئی باپ ہے ہی نہیں، بندہ ہی نہیں۔ وارث کا ہونا دوسرا رکن ہے۔ اگر یہ رکن موجود ہو تو سمجھ لیں کہ وہ وراثت تقسیم ہوگی۔ تیسرا رکن سبب وراثت کا علم ہونا۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ پہلا رکن مورث کا مرنا، دوسرا رکن کہ آپ کے جو کوئی وارث ہے جس کو آپ نے مال دینا ہے ترکے میں سے اس کا موجود ہونا، اور تیسرا رکن کہ آپ کو وراثت کا علم ہونا۔ آپ کو وراثت کا علم ہی نہیں تو آپ اپنی پسندیدگی کے ساتھ، آپ نے رب ذوالجلال کے احکام کے ساتھ جب مذاق کریں گے، اسی لیے رب ذوالجلال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ أَتَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، تم رب ذوالجلال یعنی میں پروردگار میری آیات کا مذاق اڑاتے ہو؟ تم نے اسلام کو محض مذاق سمجھ لیا ہے کہ یہ ایک مذاق ہے، خیر ہے دیکھی جائے گی، یہاں سے میں جو مرضی کر جاؤں خیر ہے، بخشے بخشائے ہیں، حضور علیہ السلام کے امتی ہیں، خیر ہے ہماری تو خیر ہی خیر ہے۔ کیا تم نے اسلام کو مذاق سمجھ لیا ہے؟ علم المیراث کا جب تک آپ کے پاس علم نہ ہو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے وراثت کی تقسیم کرنی ہے؟ اور اس وراثت کا یہ جو علم الفرائض ہے اس کے اسباب کتنے ہیں؟ اس کے اسباب بھی علماء کرام نے 3 بیان کیے۔ کہتے ہیں پہلا سبب، آپ شادی کرتے ہیں، سبب کیا ہوتا ہے؟ کسی کو چاہیے کوئی زندگی کے اندر آئے جو میرا خیال کرے، جو جس کے ساتھ میں اپنی زندگی کے باقی سال گزاروں۔ ماں باپ سبب ہوتے ہیں آپ کی ولادت کا۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی نظریہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی آئیڈیالوجی ہوتی ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ علم المیراث کے بھی 3 اسباب ہیں۔ یہ سبب نہ ہو تو وراثت کی تقسیم کرنے کا کوئی فائدہ ہی کوئی نہیں۔ یہ 3 سبب پائے جائیں تو سمجھ لیں کہ آپ وراثت کی تقسیم کرنے کے حقدار ہیں۔ پہلا سبب قرابت، آپ کے قریبی رشتہ دار۔ آپ رشتہ داروں کو اگر بھول جائیں، رشتہ داروں کو سائڈ پہ رکھیں اور آپ کہیں کہ نہیں جی میں تو مال اپنی مرضی سے تقسیم کروں گا، مجھے زندگی کے اندر ایک بندہ فلانا مجھے بہت پیارا لگتا تھا، میں اپنا سارا مال اس کے ذمہ کر کے جاؤں گا، یہ تو غلط بات ہے۔ کیونکہ پہلا سبب قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں پہلا سبب جو بیان ہوا جا رہا ہے سبب کا، وہ وراثت کا قرابت داری یعنی قریبی رشتہ دار ہے۔ قریبی رشتہ دار نہیں تو آپ کا وراثت کو تقسیم کرنے کا کوئی سبب ہی نہیں رہتا۔ دوسرا سبب
رب ذوالجلال اور قرآن مجید اور تعلیمات اسلامیہ کی روشنی میں زوجیت، آپ کی بیوی جس کے ساتھ آپ نے نکاح کیا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو اولاد رب ذوالجلال نے عطا کی، ان کا سبب یہ بھی آپ کے وراثت کے اندر شامل ہے، حصہ دار ہے۔ اگر آپ ان کو بھی مائنس کر دیں، آپ بولیں کہ نہیں جی جس طرح رشتہ دار نکال دیے ان کی بھی خیر ہے، یہ اپنا حصہ اپنی طرف سے خود ہی لے کر آئے، خود ہی کمائے، خود ہی کھائے، تو اس کا مطلب کہ آپ نے قرآن مجید کو اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات اسلامیہ اور حضور علیہ السلام کے اقوال کو نعوذ باللہ پس پشت ڈالا۔ آپ نے اس کی کوئی قدر ہی نہیں کی، آپ نے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں سمجھی، آپ نے کہا بس ٹھیک ہے جیسا ہے ویسے چل رہا ہے۔ دوسرا سبب کیا؟ آپ کی زوجیت، آپ کے ایک رشتہ دار۔ پہلا سبب رشتہ دار، دوسرے زوجیت، اور تیسرا سبب آپ کے ولا۔ اب یہ ولا کیا ہوتا ہے؟ ولا وہ ہوتا ہے کہ کسی نے اپنی زندگی کے اندر کسی غلام کو آزاد کر دیا۔ اب جو اس نے غلام آزاد کیا ہے تو اس کو بھی وراثت کے اندر حصہ ملے گا۔ یہ تیسرا سبب۔ پہلا سبب قریبی رشتہ دار، دوسرا سبب زوجیت، اور تیسرا ولا۔ یہ تین اسباب ہیں جن کے اوپر علم المیراث چلتی ہے۔ ان تینوں کو نکال دے، علم المیراث بچتی ہی کوئی نہیں۔ تھوڑا آگے چلے، تجہیز و تکفین کی بات آ جاتی ہے۔ پیسہ آپ کے سامنے پڑا ہے، لاکھ روپیہ پڑا ہے، 2 لاکھ روپیہ پڑا ہے، 3 لاکھ روپیہ پڑا ہے، کروڑ روپیہ پڑا ہے، پیسہ آپ کے سامنے ہے، اور جب مرا بندہ، اب اس کے مال میں سے ابھی اس کی جنازہ بھی نہیں اٹھا، ابھی اس کی تدفین بھی نہیں ہوئی، ابھی اس کو آپ نے کفن دفن بھی نہیں دیا، آپ پہلے ہی سوچنے لگ جاتے ہیں کہ اس کے جنازے کا خرچہ کون اٹھائے گا، اس کے کفن کا خرچہ کون اٹھائے گا۔ یہ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر مسائل، آپ کو نظر نہیں آتے۔ ابھی مرا ہے وہ، جسٹ ابھی اس کو ڈیتھ ہوئے 5 منٹس گزرے ہیں، اور آپ پہلے ہی سوچنے لگ جاتے ہیں کہ اس کے پیسے کون بھرے گا جی، اس کے جنازہ، اس کا جنازے کا یہ تمام یہ روٹی وغیرہ جو سارا، اور یہ جو سارا ہم نے ادھر محفل کرنی ہے، اس کا خرچہ کون اٹھائے گا، اور اس کو کفن کون دے گا، قبر کون خریدے گا، کون اس کو اس کے اندر کرے گا، سارا خرچہ ہم پہلے ہی سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ابھی ہم نے وہ کچھ کیا بھی نہیں، اور ہم پہلے ہی آپس میں جھگڑنے لگ جاتے ہیں۔ اس کا تو چلو تم کر لو، دیگے تم پکا لو، میں کفن کا کر لیتا ہوں، یا یہ جنازے کا تم کر لو تو باقی سارا میں کر لیتا ہوں۔ شریعت اسلامیہ کے اندر رب ذوالجلال نے اور تعلیمات اسلامیہ کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجہیز و تکفین جو مردہ ہے، جس کا تم مال دیکھ کر لالچ کے اندر مبتلا ہو گئے ہو، اس کو بھی تقسیم کیا ہے کہ یہ اس کے ذمے ہے، یہ اس کے ذمے ہے، یہ اس کے ذمے ہے، یہ اس کے ذمے ہے۔ پہلا، اگر شوہر نہیں تو حسب معمول میت کے ترکے میں سے لیا جائے گا۔ شوہر نہیں، بیوی مر گئی، اس کا شوہر نہیں ہے، تو پھر آپ کو اجازت ہے کہ اس کے چھوڑے ہوئے مال کے اندر سے آپ اس کے تجہیز و تکفین کے لیے پیسہ لیں۔ اگر شوہر موجود ہے اور شوہر کہے کہ نہیں نہیں نہیں، یہ جو مری ہے اس کے اندر یہ جو پیسہ اتنا چھوڑ کے گئی ہے اسی کے پیسوں سے کرو، تو یہ آپ شریعت اسلامیہ کو پس پشت ڈال رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو انسان اگر تھوڑا سا اپنا عقل و شعور لگائے، کیونکہ ہم اس معاشرے کے اندر آگے ہیں کہ علم الفرائض کو بھی ہم نے مذاق سمجھ لیا ہے، ہم نے قرآنی آیات کا بھی مذاق اڑا لیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بس جس طرح ہم چل رہے ہیں، جس ڈگر پر ہم زندگی گزار رہے ہیں یہی حقیقت ہے۔ یہ حقیقت نہیں ہے۔ ہم وراثت کی تقسیم کے وقت ہم کسی چیز کا خیال نہیں کرتے اور ہم کہتے ہیں ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا۔ وراثت کی تقسیم کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ کوئی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو مرنے سے پہلے وراثت کی صحیح طرح کی تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا۔ وہ مرتے ہوئے اگر کسی کا ناحق بولے جی اس کا اتنا حصہ بنتا ہے میرے بیٹے کا لیکن نہیں دینا، میں اپنے بڑے بیٹے کو اتنا دوں گی، چھوٹے بیٹے کا اتنا بنتا ہے اس کو نہیں دینا، یا چلو چھوٹے بیٹے کو زیادہ دوں گی بڑے بیٹے کو کم دوں گی، یہ سراسر ناانصافی ہے۔ اور رب ذوالجلال اس وقت تو وہ تقسیم کر کے کوئی بندہ وہ جو میت ہے وہ چلا جاتا ہے، لیکن جب قبر میں پہنچتا ہے تو پہلا ہی اس کو جو عذاب دیا جائے گا وہ اسی حوالے سے دیا جائے گا کہ تم نے دنیا کے اندر کتنی انصافی کے ساتھ کام لیا، کتنا تم نے انصاف کیا تھا اپنے رشتہ داروں کے اندر، تم نے رشتہ داروں میں کیا انصاف کرنا، تم نے اپنے قریبی جو اپنے محلے والے ہیں ان کے ساتھ کیا انصاف کرنا، تم یہ بتا دو تم نے اپنی اولاد کے ساتھ کتنا انصاف کیا۔
اپنے بھائی کے ساتھ کتنا انصاف کیا، اپنی بہن کے ساتھ کتنا انصاف کیا. تو وراثت کی تقسیم کے اندر، اور میں اب اختتام کی طرف آ رہا ہوں. آپ قرآن مجید کے اندر چوتھا پارہ اٹھا کر دیکھیں. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبویہ لكل واحد منہما السدس مما ترک إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. سارے وراثت کے احکام بیان کر کے رب ذوالجلال نے آیت کا اختتام اس بات پر کیا کہ کسی بھی بھلیکے میں نہ رہنا. ان اللہ کان علیما حکیما. اللہ تعالی جو تم کر رہے ہو اس سب سے باعلم ہے. وہ حکیم ہے، وہ علیم ہے، وہ جانتا ہے کہ تم کس کی، تمہارے ذہن کے اندر کیا چل رہا ہے، تم وراثت کی تقسیم کس اصول کو مد نظر رکھ کے کر رہے ہو، تمہارے دلوں کے اندر کیا قدورتیں ہیں، تمہارے دل کے اندر کیا اگلے کے ساتھ جو ہے وہ لڑائیاں چل رہی ہیں. رب ذوالجلال سب سے واقف ہے. میں اختتام کے اوپر آ رہا ہوں کہ وراثت کی تقسیم اگر نہ کریں صحیح طریقے سے تو اس کے اوپر عذاب الہیہ کیا کیا ہے. رب ذوالجلال نے اس کے اوپر عذاب، ہم تو دنیا کے اندر کہتے ہیں نا، قرآن مجید میں نہیں آیا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. تم رب ذوالجلال کے تم قولوں کو سنتے ہو، ان کے فعل کو سارا رب ذوالجلال کے تم اقوال کو پڑھتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، لیکن تمہاری عقل میں کچھ بھی نہیں آتا. فیتبعون احسنہ، تمہیں تو چاہیے کہ تم اتباع کرو اچھائی کی. تم نے رب ذوالجلال کے اقوال سنے، رب ذوالجلال کے فرامین سنے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سنی، ان کی تم پیروی کرو اچھائی کے ساتھ. تم اس کے الٹ چلنا شروع ہو گئے ہو. لوٹنے کی بھی دو طریقے ہوتے ہیں. ایک بندہ لوٹتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے دونوں بازو اپنی شایان شان کے لائق پھیلا دیتا ہے کہ یہ میرا بندہ آ رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، میں اس کے تمام گناہ بخش دوں. دوسرا لوٹنے کا طریقہ ہوتا ہے، قرآن مجید میں آیا فَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. بندہ لوٹتا تو ہے لیکن اللہ کے غضب کے اندر گرفتار ہو کر. اور تیسرا تو اس سے بھی بھیانک ہے. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَب. وہ غضب کے اوپر وہ اس طرح جو ہے رب ذوالجلال کی طرف لوٹتا ہے. اب آپ خود سوچ لیں کہ آپ نے رب ذوالجلال کی طرف اس حال میں لوٹنا ہے کہ وہ آپ کے گناہ بخشے، یا اس حال میں لوٹنا ہے کہ رب ذوالجلال آپ کو آپ کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرے. حدیث مبارکہ میں ہے رب ذوالجلال قیامت والے دن کچھ لوگ ادھر دیکھے گا ہی نہیں، وہ پکارتے رہیں گے باری تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، باری تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. رب ذوالجلال ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. ملائکہ کہیں گے کہ یہ اب معافی کا دن نہیں، یہ تو جزا و سزا کا دن ہے. معافی کا دن تو وہ تھا جس کے اندر تم نافرمانیاں کرتے رہے، وراثت کی تقسیم ناحق کرتے رہے، بھائیوں کو بہنوں کا حصہ لے کر چپکے سے بھاگتے رہے، عمرہ بھائی بھوکا ہے اور آپ جو ہے چوتھی بار عمرہ کرتے رہے. اب معافی کی کوئی توقع نہیں، اب جزا و سزا کا دن ہے. اور آخر کے اوپر رب ذوالجلال نے جو وعید سنائی حضور علیہ السلام کی زبانی کہ اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری امت کو بتا دیں کہ اگر یہ وراثت کی تقسیم کے اندر خیانت کریں گے تو ان کا حال اور ان کا انجام کیا ہوگا. معجم الاوسط کے اندر اور صحاح ستہ کی کوئی بھی کتب حدیث اٹھا کر دیکھ لیں، اس کے اندر پورا باب ہے وراثت کا. ان وراثت کے باب کے اندر حدیث نمبر 3174 ان احادیث کی روح سے، کیونکہ باقی حدیث کے بھی نمبر ہیں، میں نے آپ کو ایک حدیث کا نمبر بتا کر یہ بتا رہا ہوں کہ آپ اس طرح اگر سرچ کریں تو آپ کے سامنے بے شمار حدیث آئیں گی. لیکن وقت کی قلیل ہونے کی صورت میں میں جو آپ کے سامنے دو روایتیں بیان کرنے جا رہا ہوں، آپ وہی سنیے اور آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہم وراثت کی تقسیم کے اندر کس حد تک گر چکے ہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ ہوگا، اس نے دنیا کے اندر وراثت کی تقسیم کے معاملے کے اندر انصافی نہیں کی. اس نے بھائی کا اتنا حصہ بنتا ہے، اس کو اتنا حصہ نہیں دیا ہوگا، بہن کا اتنا حصہ بنتا ہے، اس کو اتنا حصہ نہیں دیا ہوگا. اور دوسری بات میں آپ کو کلیئر کرتا چلتا جاؤں یہاں پہ کہ وراثت اور شے ہوتی ہے، وصیت اور شے ہوتی ہے. آپ اٹھا کر دیکھ لیں تعلیمات اسلامیہ، وراثت اور شے ہے،
وصیت اور شے ہے. وصیت تو مرنے والا کرتا ہے نا کہ یہ اتنا اس کو دے دینا، اتنا اس کو دے دینا، لیکن وصیت کے بعد ہوتی ہے وراثت. وراثت وہ ہے جس کے اندر حضور علیہ السلام پر اترنے والے قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے سارے حصے مقرر کر دیے ورثاء کے. یہ ہے وراثت. اور ایک بات اور اپنی ذہن نشین کر لیں کہ وراثت جو وارث ہوتے ہیں ان کو وصیت ہوتی ہی نہیں. کوئی مرنے والا بولے کہ ماں کو جی چھٹا حصہ دے دینا، باپ کو 8واں حصہ دے دینا، ان کی وصیت جو وہ کر رہا ہے اپنی ماں کے بارے میں، اپنے باپ کے بارے میں، وہ نہیں مانی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ ان کے حصے رب ذوالجلال نے مقرر کر دیے ہیں. ان کے حصے تو مقرر ہیں. اب آپ بولیں کہ جی اس کو اتنا دے دے، اس کو اتنا دے دے. کیوں بھائی؟ رب ذوالجلال نے ورثاء کے حصے مقرر کر دیے ہیں. وصیت کرنے والا یہ حق ہی نہیں رکھتا اور اس کی وصیت مانی ہی نہیں جائے گی کہ یہ اس کو اتنا حصہ دے دینا، اس کو اتنا حصہ دے دینا. اس کے حصے تو رب ذوالجلال نے مقرر کر دیے. ساروں کو ان کے حصے برابر مل کے جو باقی مال بچے گا اس کے اندر سے جتنی وصیت ہوئی ہوگی اس کو دیکھا جائے گا کہ ہاں جی اب اس کو دیکھنا تو اس کو دیکھنا. تو میں آپ کو حدیث بیان کر رہا تھا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بندہ قیامت والے دن رب ذوالجلال کے پاس پیش ہوگا اور اس نے وراثت کی تقسیم کے اندر کوئی بھی انصافی کے ساتھ کام نہیں لیا ہوگا. جب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو کوڑ کے مریض کے اندر مبتلا ہوگا. کوڑ کے مریض کے اندر مبتلا ہوگا. دنیا کے اندر کوڑ کا مریض کوئی اگر آپ کو نظر آ جائے تو آپ دعا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. آپ یہ سوچیں کہ قیامت والے دن بروز حشر رب ذوالجلال کی عدالت کے اندر جو بندہ پیش ہوگا وہ کوڑ کا مریض، اس کا کیا عالم ہوگا. ہمیں تو دنیا کا کوڑ کا مریض نہیں دیکھا جاتا، آخرت کے کوڑ کے مریض کا ہم کیسے مقابلہ کریں گے اور کیسے کریں گے. اور دوسری روایت سیاستہ کے اندر، اس کے اندر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ورثاء کی تقسیم، وراثت کی تقسیم کے معاملے کے اندر کنجوسی کے ساتھ کام لیتا ہے تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ، یہ جو مال اپنا بچا بچا کر رکھ رہا ہے کہ یہ مال میرا اس طریقے سے بچ جائے، زکوٰۃ نہیں دینی، یہ مال میرا اس طریقے سے بچ جائے، یہ میرا مال جو ہے یہ اس طریقے سے بچ جائے، میں وراثت کا یہ جو مال ہے یہ بہن کا حصہ کھا جاؤں خیر ہے کچھ بھی نہیں، اس کو کون سا پتہ چلنا ہے، یا اس کے اوپر دباؤ ڈلوا کر یا اس کے ساتھ ناانصافی کروں. قیامت والے دن رب ذوالجلال قرآن مجید بولے گا ملائکہ کو، ملائکہ اس مال کو آگ کے اندر تپاؤ اور تپا کر ان کے جسم کے ساتھ لگایا جائے، ان کے جسم کے ساتھ لگایا جائے، ان کو پتہ چلے. اور پھر بولے گی رب ذوالجلال ذوقو، اب مزہ چکھو، یہ ہے وہ تمہارا مال جس کی وجہ سے تم مارے مارے پھرا کرتے تھے. تو خدا را وراثت کی تقسیم کے اندر تھوڑا انصاف کے ساتھ کام لیا کرے، کیونکہ یہ وہ علم الفرائض ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ علم الفرائض کا علم ابو ہریرہ تمہیں حضور علیہ السلام نے بھی یہ حکم دیا تھا، نصیحت کی تھی، میں بھی تمہیں نصیحت کرتا ہوں، یہ سکھایا کرو، یہ اٹھا لیا جائے گا. ان اشعار پر بات اختتام کہ خدا سے دیکھو کتنا ڈر رہا ہوں، خدا سے دیکھو کتنا ڈر رہا ہوں میں، تجوری جیب دونوں بھر رہا ہوں. خدا سے دیکھو کتنا ڈر رہا ہوں میں، تجوری جیب دونوں بھر رہا ہوں میں. میرا بھائی ہے بھوکا 3 دن سے 4تھی بار عمرہ کر رہا ہوں میں. خدا سے دیکھو کتنا ڈر رہا ہوں میں. اور وراثت بہن کی چپکے سے کھا کر، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، وراثت بہن کی چپکے سے کھا کر معافی کی توقع کر رہا ہوں میں. خدا سے دیکھو کتنا ڈر رہا ہوں میں. اور اس شعر کے اندر تو میرے خون کے آنسو بھی شامل ہیں کہ نمازی ہوں میں پکا پنج گانا، نمازی ہوں میں پکا پنج گانا، مگر جھوٹی تجارت کر رہا ہوں میں. خدا سے دیکھو کتنا ڈر رہا ہوں میں. اور یہ جو ہم مرد بڑے پھرتے ہیں نا کہ ہم اس کا مال کھا جائیں گے، اس کا مال کھا جائیں گے، تو سنو ہم مرد ہیں صاحب، بڑے بے درد ہیں صاحب. ہم مرد، ہم اپنے اوپر غرور کرتے ہیں، یہ جوانی ابھی کیا ہے، ابھی تو بڑا ٹائم پڑا ہے، جب بڑھاپا آئے گا تب توبہ کر لیں گے. سنیں یہ جوانی، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، شاعر کہتا ہے سنو ہم مرد ہیں صاحب، بڑے بے درد ہیں صاحب، جوان مردی کے پتھر سے کچل دیتے ہیں پھولوں،
کہاں ہم یاد رکھتے ہیں محبت کے اصولوں کو؟ جو وعدہ کسی سے کر بیٹھے تو وعدہ توڑ دیتے ہیں، جو ہم سے پیار کر بیٹھے اسی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہے دنیا کی ہوس ایسی، حشر کیسا قبر کیسی، فحاشی ہے عیاشی ہے سمندر کے بھور جیسی۔ نبی کی یاد سے غافل، خدا کے دین سے جاہل، نمازی کب بنیں گے ہم کیا جب موت نے گھائل۔ یہ دنیا چھوڑ جانی ہے، قبر کی رات آنی ہے، وہاں پر ہر ایک پسلی چٹک کر ٹوٹ جانی۔ قبر، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک دیوار یہاں سے ایک دیوار یہاں سے آپس میں مل جائے گی، ایک دیوار اوپر سے ایک دیوار نیچے سے آپس میں مل جائے گی، پھر وہاں پر رب ذوالجلال ارشاد فرمائے گا ملائکہ کے ذریعے یہ دولت یار سب غائب، نہ کیوں کر تو ہوا تائب، ہے کتنا درد اب صاحب، بڑا تو مرد تھا صاحب، بڑا بے درد تھا صاحب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حضور علیہ السلام کے فرامین کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔ Allah